اسٹرانگ وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، جو وقت گزرتا جا رہا ہے امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ مصنفین اور مورخین ظہور امام مہدی کو اپنی اپنی کتب اور گفتگو کی زینت بنا رہے ہیں، اور ہر شخص اس موضوع پر لب کشی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ الرضوان کی آمد مسلمانوں کے لیے خوش آئین اور نیک بخت ہوگی، اور مسلمانوں سے ان مظالم اور مصائب کے خاتمے کا سبب بنے گی جو مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ الرضوان کی آمد کی نشانیاں جو حدیث میں بیان کی جا چکی ہیں، ان میں سے کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہو رہی ہیں، اور کچھ نشانیاں مستقبل کے اندر پوری ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ان نشانیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسی طرح امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، اور ظہور کے بعد امام مہدی کے کارنامے کیا ہوں گے، اہل سنت کا موقف کیا ہے، ان تمام باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے اندر جو علامات قیامت سے متعلق بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت ظاہر ہوں گی، اور حدیث مبارکہ میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی نے اپنی کتاب کے اندر علامات قیامت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، علامات بعیدہ، علامات متوسطہ جن کو علامات صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، علامات قریبہ جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات بعیدہ ان علامات کو کہا جاتا ہے جن کا ظہور بہت پہلے سے ہو چکا ہے۔ بعیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، شق قمر کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جنگ صفین، یہ سب واقعات از روئے قرآن و حدیث علامات قیامت میں سے ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین، علامات متوسطہ اور علامات صغریٰ وہ ہیں جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ان علامات میں بہت بڑی فہرست موجود ہے۔ علامات قریبہ اور علامات کبریٰ وہ علامات کہلاتی ہیں جو بالکل قرب قیامت کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔ مثلا ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ، خروج یاجوج ماجوج وغیرہ۔ جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکی ہوں گی تو کسی وقت بھی اچانک قیامت آ سکتی ہے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شبات اور اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ہی ان پر وحی نازل ہوگی، اور نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ اور ان کی ناک کے اوپر سے کچھ اٹھی ہوئی ہوگی اور بیچ میں سے کسی قدر چپٹی ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفے کی موت پر اس کی جانشینی کے مسئلے پر اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائے گا، یہ مہدی ہوں گے۔ محترم ناظرین، ظہور کے بعد حضرت امام مہدی کے کارنامے اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے۔ اہل حق کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی ضرور آئیں گے۔ ان کی اس وقت پیدائش، آمد اور ظہور کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مہدی کی پیدائش اور آمد سے قبل دنیا میں جو ظلم و ستم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اقتدار میں آنے کے بعد زیر اثر علاقہ میں وہ عدل و انصاف قائم کریں گے اور ناانصافی کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ جہاد اور دجال کے قتل کرنے میں حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا تعاون کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار روایات سے حضرت مہدی علیہ الرضوان کا کافروں کے خلاف جہاد کرنا اور روئے زمین کا بادشاہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے ان کی کفار سے خون ریز جنگیں ہوں گی، ان کے زمانے میں کان دجال کا خروج ہوگا اور وہ لشکر دجال کے محاصرے میں گھر جائیں گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان کی ابتدا میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے
وہ لعین بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پر قتل کر دیں گے۔ دجال کا لشکر بالکل ختم ہوگا اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہودیت اور نصرانیت کا ایک ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔